السلام علیکم ناظرین گرامی، ویلکم ہے آپ کا کرائم سیریز کی 3rd ایپیسوڈ میں۔ کیا آپ نے کبھی ایسے گینگ کا سنا ہے جو صرف لوٹتا نہیں بلکہ لوگوں کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل بھی کرتا تھا، جس کا تعلق جنوبی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا، لیکن اس کی دہشت اسلام آباد، لاہور اور کراچی تک پھیلی ہوئی تھی، جس کی گرفتاری پر 50 لاکھ کا انعام رکھا گیا تھا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں چودھری بھولا گینگ کی، پاکستان کی کرائم ہسٹری کا سب سے شفاف، خفیہ اور پراسرار نیٹ ورک۔ چودھری بھولا کا اصل نام غلام اکبر تھا، جنوبی پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ کا رہائشی تھا۔ کم عمری میں ہی جرائم کی دنیا میں قدم رکھا، ابتدا میں بکری چوری، پھر زمینوں پر قبضے اور رفتہ رفتہ بھتہ خوری، اغوا، قتل اور ویڈیوز کے ذریعے بلیک میلنگ تک پہنچا۔ اس نے اپنے ارد گرد ایسے افراد کو جمع کیا جو یا تو پولیس سے ناراض تھے یا سیاستدانوں سے، اور پھر بن گیا بھولا گینگ، جس کے ممبران فوجی وردیوں میں بھی واردات کرتے تھے۔ سال 2017 میں ملتان کے ایک ڈاکٹر کو اغوا کیا گیا، 5 دن تک خاندان کو خاموش رہنے کا کہا گیا۔ پھر ایک ویڈیو آئی جس میں ڈاکٹر کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اس کے بدلے 2 کروڑ روپے مانگے گئے۔ پیسہ دینے کے باوجود ڈاکٹر کی لاش 6 دن کے بعد نہر سے ملی۔ اس واردات نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ تب پہلی بار بھولا گینگ کا نام سامنے آیا۔ پولیس اور FIA نے جب تفتیش کی تو پتہ چلا کہ گینگ کے کئی لوگ ذیلی شناختی کارڈ پر سفر کرتے تھے۔ یہ لوگ عام شہریوں کے شناختی کارڈ چوری کر کے ان کے نام پر سم نکلواتے اور اسی چوری کے موبائل سے ویڈیوز بناتے یا کالز کرتے تھے۔ ایک افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ گینگ کے پاس اندرونی معلومات ہوتی تھی، یعنی کون کہاں رہتا ہے اور کون کیا کاروبار کرتا ہے۔ یہ ڈیٹا انہیں ایک سابق پولیس افسر فراہم کرتا تھا جو اب ریٹائر ہو چکا تھا اور گینگ کے لیے سیکیورٹی پلاننگ کرتا تھا۔ جب میڈیا نے یہ کیس رپورٹ کیا تو ہر چینل پر ایک ہی سوال تھا، کیا پاکستان میں کوئی بھی محفوظ نہیں؟ لوگوں نے احتجاج کیا، لاہور، بہاولپور اور راجنپور میں مظاہرے ہوئے۔ پنجاب حکومت نے ایک خصوصی GIT بنائی جس میں FIA، ISI اور پولیس کے افسران شامل تھے۔ گینگ کے کئی ممبران مارے گئے یا گرفتار ہوئے، مگر بھولا خود ابھی غائب تھا۔ آخرکار 2021 میں کراچی میں ایک خفیہ انٹیلیجنس آپریشن کے دوران چودھری بھولا کو ایک فیکٹری سے گرفتار کیا گیا۔ اس وقت وہ ایک عرب ملک جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے قبضے سے 14 جعلی پاسپورٹ، 28 موبائل فون اور 3 لیپ ٹاپ ملے۔ 9 ویڈیوز برآمد ہوئیں جن میں معروف شخصیات کی بلیک میلنگ تھی۔ پولیس نے جب کیس عدالت میں پیش کیا تو کئی گواہ پیچھے ہٹ گئے، مگر 2 بہادر خواتین نے عدالت میں بھولا کو پہچانا اور پوری شہادت دی۔ اس کیس کا انجام ایک مثال بنا۔ 2022 میں عدالت نے چودھری بھولا کو 2 بار سزائے موت اور 128 سال قید سنائی۔ اس کے بعد حکومت نے 78 گینگ ممبرز کی فہرست جاری کی اور ان کے خلاف ملک گیر آپریشن کا آغاز کیا۔ بھولا گینگ کا زوال شروع ہو چکا تھا، مگر سوال آج بھی باقی ہے، کیا صرف بھولا اکیلا تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور نیٹ ورک بھی تھا؟ بہت سے سوال ابھی بھی بغیر جواب کے ہیں۔ بھولا کو کون تحفظ دے رہا تھا؟ اسے ملک سے باہر جانے کے لیے تیاری کس نے کی؟ اسے ملک سے باہر جانے کے لیے مدد کس نے کی؟ ذیلی پاسپورٹ کس نے بنائے؟ اور آخر یہ ڈیٹا انہیں کہاں سے ملتا تھا؟ ان سوالات کا آج تک کوئی جواب نہیں ملا، مگر سچ یہ ہے کہ پاکستان میں جرائم صرف بندوق سے نہیں بلکہ تعلقات اور سسٹم کی کمزوری سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ تھی کہانی چودھری بھولا گینگ کی، ایک شفاف ذہین اور خفیہ مجرم جو نظام کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہا تھا، لیکن آخرکار قانون نے اسے پکڑ ہی لیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی اور انکشافات کریں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔